ایک موٹی سی بات صرف اپنے آپ کو سنانے کی نیت سے میں کہتا ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد۔ زمین ہل جائے گی، گل محمد نے نہیں ہلنا۔ گل محمد کسی کا نام تھا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، جو چاہے اس کو کہہ دو، وہ وہاں کا وہیں ہے۔ بدقسمتی ہے، آج ہم سب گل محمد ہی ہیں۔ آج ہماری سب کی طبیعت، سب کا مزاج گل محمد والا ہی ہے۔ مشہور تو گل محمد کے لیے ہوتا، پتہ نہیں کون تھا بیچارہ گل محمد، لیکن آج ہم سبھی گل محمد ہیں۔ ہم حج کر لیں تو ویسے کے ویسے، ہم نماز پڑھ لیں تو ویسے کے ویسے، ہم قرآن ختم کر لیں تو ویسے کے ویسے، ہم تسبیح پڑھ لیں تو ویسے کے ویسے، ہم عمرہ کر کے آ جائیں تو ویسے کے ویسے۔ کسی چیز میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل، کوئی اخلاق میں، کوئی معاملات میں، کوئی لین دین میں، کوئی نگاہوں میں، کوئی فکر میں، کوئی سوچ میں، پتہ نہیں کیسا ہمارا زمانہ آ گیا، کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موٹی سی نیت کریں کہ ہم نے گل محمد نہیں بننا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم نے حج سے گل محمد بن کر واپس نہیں آنا۔ ہم نے اپنے آپ کو گل محمد بنا کر نہیں دنیا میں رہنا کہ جو کچھ بھی ہمیں کہہ دیا جائے ہمیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، پورا قرآن سنا دو شروع سے لے کر آخر تک، میں نے تو جیسا ہوں ویسے کا ویسا رہنا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان چیزوں کو بدلنا چاہیے۔ ہمیں دن بدن اپنے اندر تبدیلی کو لانا چاہیے، دن بدن اپنے اخلاق کو درست کرنا، دن بدن اپنی عبادات کو ٹھیک کرنا، دن بدن اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرنا، دن بدن اپنے اخلاص کے اندر پختگی کو پیدا کرنا۔ دن بدن ہم دیکھیں کہ دنیا کی محبت کتنی نکلی ہے میرے دل سے، کہ اتنی کی اتنی ہے یا بڑھ گئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے اور دنیا کی محبت اس کے اندر جوان ہوتی ہے، کہ میں ان میں سے تو نہیں چلا گیا۔ جوانی کے اندر اتنا بھوت سوار نہیں تھا دنیا کا جتنا بڑھاپے کے اندر میرے اوپر سوار ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو سنانے کے لیے میں نے کہا ہے، لیکن سب اس کا خیال رکھیں کہ ہم نے گل محمد نہیں بننا، گل محمد بن کر زندگی نہیں گزارنی۔ ارادہ کریں، کسی ایک چیز کا ارادہ کریں۔ صلحاء کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کسی ایک نیت کے بارے میں، ویسے تو ساری زندگی ان کی بڑی اچھی ہوتی تھی، اللہ سے عہد کرتے تھے کہ اللہ آپ مجھے اس گناہ کو کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے علاوہ میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، مجھ سے نہیں اللہ پوچھیں گے کہ میں نے کسی کے سوال کیا ہو، مانگا ہے تو صرف اللہ سے مانگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے اللہ والے، دنیا کبھی کسی سے نہیں، کوئی سوال نہیں کیا، کوڑا گر گیا نیچے اترے خود اٹھایا۔ امیر المومنین مجھے کیا دیا ہوتا، میں نیچے تو کھڑا تھا، کہا نہیں، ہم نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، ہم نے کسی سے نہیں مانگنا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، آخری واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جس رات ان کی ولادت ہوئی ہے، اس رات ان کے گھر میں بہت تنگی فاقہ تھا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ آج کسی وقت بھی پیدائش بچے کی ہوگی، نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، یہاں تک کہ چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں روشنی کی تو ضرورت ہے، چلو بھوکے پیاسے تو ہم گزارا کر لیں گے، روشنی کی تو ضرورت ہے، آپ ایسے کریں کہیں سے ادھار ہی تھوڑا بہت تیل مانگ کر لے آئیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کے جو والد تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگنا۔ اب یہ حالات ایسے تھے، بیوی کا تقاضا ایسا تھا، کہنے کہ اچھا جاتا ہوں۔ اللہ کا عہد یاد آیا کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اپنے ایک دوست کے گھر گئے، جا کر اس کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے، کھٹکایا نہیں۔ بیوی سے کہا کہ میں گیا تھا دوست کے گھر، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی، چلیں اپنی کوشش کی ہے، اللہ کو یہ منظور ہوگا۔ بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت شروع ہوئی۔ اب دیکھیں جو بندہ نیکی پر ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک کیسے دروازہ کھولتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ملی۔ سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ ایسے کرو، بصرہ کے امیر کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ مجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، اور نشانی یہ بتائی ہے کہ تم ہر روز 300 دفعہ درود شریف پڑھ کر سوتے ہو، اور یہ جو جمعرات گزری ہے اس رات تم نے نہیں پڑھا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ جو نہیں پڑھا اس کی تلافی ہو جائے تو مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، مجھے 400 درہم دے دو۔
تو کسی نے جا کر پیغام دیا، تو جب یہ کہا کہ رسول پاک علیہ السلام، تو وہ ننگے سر ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ جی مجھے دوبارہ خواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، میرا درود شریف آپ تک پہنچا۔ فوری طور پر دروازے کھول دیے خزانے کے، جتنا چاہیں آپ نے کہا، نہیں مجھے تو آپ نے 400 کا حکم دیا، میں 400 ہی لوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجھے آج بیٹی دیں گے، اور یہ بیٹی ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے 70,000 بندوں کو اللہ قیامت والے دن بخشیں گے۔ عہد کرنا کہ آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا، چلو کوئی اور نہیں تو ایک چیز کا عہد کر کے آئیں، حج سے واپس آئیں تو کم سے کم کسی ایک نیکی کا عہد کر آئیں کہ اے اللہ آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میں نے اب جب تک میں زندہ ہوں یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ فلاں کام جو میں گناہ کرتا تھا اب نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، گل محمد بن کر ہم نے نہ جینا ہے، نہ رہنا ہے، نہ واپس آنا ہے۔ اللہ ہمیں گل محمد بننے سے بچائے۔